جانتا ہوں ماشاءاللہ یہاں کے لوگ کہنا ماننے والے ہوتے ہیں، جیسے کہتے ہیں ایسا مان لیتے ہیں، یہ اچھی بات ہے بہت۔ ایک ماننے کا جو جذبہ ہے نا وہ ہر کسی کے اندر نہیں ہوتا، آپ لوگوں میں ہے، یہ قابل تعریف بات ہے۔ دیکھو ابھی مولانا نے کہا جو نوجوان دیوار سے رکھے، نوجوانی میں دیوار سے ٹیک لگاؤ گے، یار اللہ کے بندو حد کر رکھی ہے تم نے، کیا جوانی ہے تمہیں، اور گھر میں کیا جوانوں سب کوئی ضعیف بوڑھا ہے بیچارہ وہ ٹیک لگا کر بیٹھے، تم جوان آدمی ٹیک لگا کے بیٹھے ہو، اپنی جوانی کا ثبوت پیش کر رہے ہو، دکھا رہے ہو ہم جوان ہیں، بہت تکڑے جوان ہو گئے تم تو۔ بیٹھ جاؤ سن لو بات۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وقال تعالى عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم والله يعطي وقال عليه الصلاة والسلام أيضا خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال عليه الصلاة والسلام أيضا لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام دولت ایمان ملی مجھ کو بدولت آپ کی، دولت ایمان ملی مجھ کو بدولت آپ کی، یہ بھی کیا کم ہے میرے آقا عنایت آپ کی، در حقیقت عین ایمان ہے محبت آپ کی، وہ محبت جس سے ظاہر ہو اطاعت آپ کی، چاند ہے شرمندہ جس سے ہے وہ صورت آپ کی، چاند ہے شرمندہ جس سے ہے وہ صورت آپ کی، آئینہ ہے جلوہ قرآن کا سیرت آپ کی، آپ کی تعلیم کے صدقے میں ہے ہمت بلند، آپ کی تعلیم کے صدقے میں ہے ہمت بلند، ورنہ طوفانوں کے نرغے میں ہے امت آپ کی۔ اسٹیج پر رونق افروز قابل صدر احترام علماء کرام، مہمانان نظام، نوجوانوں، بزرگوں اور دوستوں، آپ کے ادارے میں آ کر آپ کے گاؤں والوں کے حوصلوں اور ان کے جذبات کو دیکھ کر بہت خوشی اور مسرت ہوتی ہے کہ ہمارے اس ادارے میں دین کا بہت اچھا کام چل رہا ہے۔ بہت کم ایسے ادارے ہیں، بہت کم ایسے مدرسے ہیں جہاں تعلیم ہوتی ہے شور زیادہ ہوتا ہے، لیکن مبارکباد کے لائق ہیں حضرت مفتی فراہیم صاحب، ماشاءاللہ معلوم ہوا مدرسے میں آ کر کہ اس مرتبہ مدرسے کے اندر 7 بچے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے کلام کو اپنے سینوں میں بسایا ہے اور وہ حافظ قرآن بنے ہیں۔ معمولی بات نہیں ہے، بڑے بڑے مدرسوں کے اندر جا کر دیکھو 7 بچے، یہ ایک بہت بڑی تاریخ ہے۔ مطلب یہ ہے
کہ مفتی صاحب اور یہاں کے اساتذہ محنت کر رہے ہیں، تبھی 1 سال کے اندر ہر سال رزلٹ اچھا آتا ہے، اور 7 بچے ہمارے سامنے اللہ کے کلام کو حفظ کرنے والے تیار ہو کر حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ اس پر ہمیں جتنا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا وہ کم سے کم ہے۔ سب سے بڑی محنت ایمان کی محنت ہوتی ہے۔ آج ہم نے ایمان کی محنت کو بھلا دیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نہیں گزرتے ہیں ہمارے سامنے ایمان کی قدر اور اہمیت جو ہونی چاہیے ہمیں وہ نہیں ہوتی ہے ہمارے سینوں کے اندر۔ معاف کیجئے گا، دنیا کے اندر ایسے ممالک اور ایسے ملک آج بھی ہیں کہ وہاں پر اللہ کے یاد کرنے والے موجود ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ایمان والوں کے ساتھ دشمنی کی سازشیں رچتے رہتے ہیں دشمنان اسلام، اور اسلام کو چاہتے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر سمٹ کر رہ جائے۔ ہمارے شہر قاضی ہاپوڑ، ہم سب کے بڑے مقدور حضرت مفتی مقصود عالم صاحب دامت برکاتہم، بہت بڑے بزرگ ہیں، جامعہ عربیہ خادم الاسلام کے موقر استاد ہیں، استاد حدیث ہیں۔ حضرت والا ایک مرتبہ فرما رہے تھے کہ ان کا ایک سفر بیرون کا سفر ہوا، باہر ملک کا سفر ہوا، وہ معلوم ہوا کہ ایک ایسے ملک کے اندر گئے کہ جہاں پر دور و دراز قرآن کریم کے سکھانے والے نہیں پائے جاتے تھے۔ ایمانداری سے بتاؤ، ہمارے علاقے پر تو ہمارے رب کریم کا بہت بڑا فضل ہے کہ ایک گاؤں کے اندر ایک مدرسہ نہیں، اللہ کی قسم 5 7 بلکہ اس سے بھی زیادہ مدرسے موجود ہیں جہاں اللہ کے کلام کے سکھانے والے موجود ہیں۔ یہ اللہ کا ہمارے اوپر انعام ہے یا نہیں ہے؟ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، اللہ انہیں صحت اور عافیت سے نوازے اور ان کے سائے عاطفت کو ساری امت پر قائم اور دائم رکھے۔ یہ بزرگ جتنے بھی ہمارے بڑے ہوتے ہیں ان کو غنیمت جاننا چاہیے، اور ان کی عمر دراز کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ابھی معلوم ہوا ہمارے علاقے کی بزرگ شخصیت، ہم سب کے بڑے مخدوم حضرت مولانا عبداللہ صاحب دامت برکاتہم تشریف لائیں گے۔ ہمارے اس اجلاس میں حضرت کی آمد اتنی نقاہت اور ضعف کے باوجود یقیناً یہ ہمارے لیے باعث صد افتخار ہے، اور ہمیں جتنا خوش ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے کہ حضرت نے اتنی مشغولیتوں کے باوجود ہمیں وقت دیا، ہم حضرت کا دیدار کریں اور حضرت کے آنے کو غنیمت سمجھ کر ان کی قدر کریں۔ بڑوں کا آنا، بڑوں کی قدر و اہمیت، بڑوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا، یہ اللہ کی طرف سے بے انتہا نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک ملک کا سفر ہوا، وہاں کے ایک مفتی صاحب تھے، بڑے مفتی صاحب، مفتی اعظم، ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اپنے ملک کی ایک بہت بڑی خاتون، اللہ والی بزرگ عورت سے ملاقات کرانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی خاتون اور اتنی بڑی بزرگ کیا وجہ ہے، اور وہ اتنی بڑی اللہ والی کیسے بنی؟ کمال پور کے مسلمانوں، انہوں نے جو بات کہی وہ سننے کے لائق ہے۔ فرمایا کہ یہ جو عورت اور بزرگ ہیں، ان کا ایک وقت ان کے سامنے اس ملک کے اندر ایسا آیا، اس ملک کے اندر حالات آئے اور دشمنان اسلام سارے اکٹھے ہو کر مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کرنے لگے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اگر اس ملک کے اندر کوئی اللہ کا نام لیتا تو اسے جیل کے اندر ڈال دیا جاتا، اگر کوئی اللہ کے نبی کے راستے پر چلتا، اگر کوئی قرآن کو پڑھنے کا پڑھانے کا کام کرتا، اگر کوئی اللہ کے نبی کے راستے پر چلتا، اگر کوئی صحابہ کے راستے پر چلتا، اگر کوئی برائی سے روک کر نبی کے جھنڈے کو بلند کرتا، اگر کوئی انسانیت اور محبت کو پھیلانے کا کام کرتا تو اسے قتل کر دیا جاتا۔ اس وقت کے اندر قرآن کا پڑھانا سب سے بڑا جرم تھا، دین کی بات کرنا سب سے بڑا
جرم تھا اسلام کی بات کرنا، سب سے بڑا جرم تھا اللہ کی بات کرنا، اللہ کا نام لینا، لا الہ کہنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور اللہ کے نبی کی عادت، اللہ کے نبی کی سیرت، اللہ کے نبی کے اخلاق، آپ کی عادات طیبہ کو ماننا اس ملک کے اندر سب سے بڑا جرم ہوتا تھا۔ ایسے حالات کے اندر جب کوئی قرآن کا نام لینا بھی جرم سمجھتا تھا، اس حالات کے اندر یہ بزرگ عورت اپنے ہاتھوں سے ایک خندق کھودتی ہے اور ان نبی حالات کے اندر، ناموافق حالات کے اندر تہجد کے وقت میں مسلمانوں کے بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی۔ ایک بزرگ نے اس وقت اس بڑھیا سے آ کر کہا، اس عورت سے آ کر کہا، ارے بیٹی تو کیا کر رہی ہے؟ اگر دشمنوں کو پتہ لگ گیا، اگر حکمرانوں کو پتہ لگ گیا تو تمہیں جان سے مار دیا جائے گا، تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تم نے اپنی جان کو آفت میں ڈال لیا۔ ہائے ہائے کمال پور کے مسلمانوں، رب کعبہ کی قسم، ایسے ایمان والے جب تک اس کائنات کے اندر موجود رہیں گے، اللہ کی قسم یہ دنیا کا نظام، یہ ارض و سما، یہ چاند، یہ سورج، یہ شمس و قمر، زمین کا، کائنات کا یہ نظام اسی طرح چلتا رہے گا۔ وہ بزرگ عورت کہتی ہے، ارے بزرگ سن لو، مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، خدا کی قسم جب تک میرے سینے کے اندر، میرے جسم کے اندر وجود ہے، میں نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی کا دین مٹ رہا ہو اور میں زندہ رہوں، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہے۔ مجھے مرنا تو برداشت ہے لیکن نبی کا دین مٹ جائے مجھے برداشت نہیں۔ حضرت پیر صاحب نے فرمایا، اتنی بڑی بزرگ عورت ہے تو ہم اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ پہنچے، جا کر فرمایا، اے اللہ والی مجھے دعا دی، میرے لیے دعا فرما دیجیے۔ معلوم ہے کمال پور کے مسلمانوں، اس عورت نے، بزرگ عورت نے کیا دعا دی؟ دنیا کی کوئی دعا نہیں دی، آخرت کی ایسی دعا دی کہ جس پر دنیا اور آخرت کی زندگی کا دار و مدار ہے، اور جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہی سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اس بزرگ عورت نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر فرمایا، اے رب کریم، اے اللہ، اے خالق کائنات، اس بچے کے ایمان کی حفاظت کرنا، اسے ایمان پر باقی رکھنا اور ایمان پر اس کا خاتمہ نصیب فرمانا۔ جس کے سینے کے اندر جہاں محنت ہوتی ہے اسے ایمان کی قدر ہوتی ہے۔ آج ہمارے اوپر حالات آتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ حالات آ گئے۔ اس وقت موجودہ حالات کے اندر ابھی 2-4 دن پہلے جب نتیجے آئے تو کچھ لوگوں نے مسلمانوں کے اندر خوف و ہراس کو پیدا کرنے کی کوشش کی اور یہ باور کرانے کی کوشش کی۔ لوگ سوچنے لگے، مسلمانوں کو مایوس کرنے کی کوشش کی کہ اب حالات کیا ہوں گے، اب کیا ہو جائے گا۔ نہیں نوجوانوں، یاد رکھنا، مسلمان کل بھی غلط نہیں تھا، مسلمان آج بھی غلط نہیں ہے، مسلمان کل بھی غلط نہیں ہوگا، اس لیے کہ اسلام غلطی کی دعوت نہیں دیتا ہے، اسلام سچائی کا راستہ دکھاتا ہے، اسلام محبت کی دعوت دیتا ہے، اسلام بیٹیوں کی عزت کرتا ہے، اسلام عورتوں کی عزت کرتا ہے، اسلام انسانیت کا مسیحا ہوتا ہے، اسلام غریبوں کو سہارا دینے کا نام ہوتا ہے، اسلام اللہ کے نبی کے دین کا نام ہوتا ہے، اسلام اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا نام ہوتا ہے، اسلام کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اسلام گالی کھا کر بھی دعائیں دینے کا نام ہوتا ہے۔ اگر ساری دنیا سمجھتی ہے کہ اسلام اور مسلمان غلط ہیں اور ہم ان کو مٹا دیں گے تو خدا کی قسم یاد رکھو، مسلمان صرف اللہ سے ڈرتا ہے، مسلمان صرف اللہ کو سینے میں بساتا ہے، مسلمان صرف اپنے سینے کے اندر پیارے نبی کا نام لیتا ہے، مسلمان مانتا ہے تو ابو بکر کی صداقت کو، مسلمان جانتا ہے تو عمر کی عدالت کو، اگر مسلمانوں کے سینے میں موجود ہے تو حضرت عثمان کی حیا ہے، اگر ہمارے سینوں کے اندر اگر موجود ہے تو خدا کی قسم حضرت علی اور صحابہ کا ایمان موجود ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ میرا ایمان ہے، میرا قرآن کہتا ہے، میرا رہبر کہتا ہے، میرا قائد کہتا ہے، میرا رہنما کہتا ہے، میرا اللہ کا کلام کہہ رہا ہے، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ لوگوں سنو رب کا
कलाम फरमाया मेरे रब करीम ने सारी दुनिया में मिल जाए और आपको नुकसान पहुंचाना चाहे, अल्लाह के हुक्म के बगैर नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इस कायनात का निजाम इंसानों की हुक्मरानी से नहीं चलता, अल्लाह की हुक्मरानी से चलता है। अल्लाह है तो हुक्म दुनिया है, अल्लाह को मानने वाले हैं तो दुनिया मौजूद है, और अगर अल्लाह के मानने वाले खत्म हो गए तो दुनिया का निजाम खत्म हो जाए। अल्लाह का कुरान कहता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं। आजकल ये जब से मोबाइल आया है और ये जो नेटवर्क और मीडिया का दौर है, तो इसमें तो हर तरह का आदमी आता है। वैसा लगता है कि इस मुल्क के अंदर ना तो शराब पर बात की जाती है, ना बुराइयों पर बात की जा रही है, ना जिना को खत्म करने की बात की जा रही है। इस मुल्क के अंदर न बेरोजगारी की बात है, न इंसानियत की बात है, न कत्ल और गारतगिरी की बात है, न चोरी डकैती की बात है, न जुए और सट्टे की बात है। अगर बात है तो सिर्फ आपस में हिंदू और मुसलमान भाइयों को लड़ाने की बात है। नहीं, याद रखना, हम और आप इस मुल्क के अंदर रहते हैं। हमारे बुजुर्गों ने भी इस मुल्क के अंदर कुर्बानियां दी हैं। तारीख का हर बरक गवाह है, तारीख का हर पत्ता शाहिद है, दरख्त का हर पत्ता, जमीन का हर पत्ता गवाही देता है। हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा लिया, हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी मौजूद है। हमारे उलमा की गर्दनें पैरों पर लटकी हुई थी, हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को आजाद कराया और कोई इसको फरामोश नहीं कर सकता। हम कल भी यहाँ से पैदा हुए, पैदा यही हुए, और जब मरेंगे तो इसी मिट्टी के अंदर जाएंगे। वतन से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है। सुनो, गलत फहमी मत डालो कि हम किसी दूसरे मुल्क से मोहब्बत करते हैं। मुसलमान यही का है, यही का था और यही का रहेगा। हमें अपने मुल्क से मोहब्बत है। हम अल्लाह को हाजिर जानकर कहते हैं कि हमें इस मुल्क से मोहब्बत है। हमारे मदरसे इस मुल्क के अंदर हैं, हमारी मस्जिदें, हमारे सजदे, हमारे कुरान की आवाजें, हमारे ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं गवाह हैं कि हम इस मुल्क के अंदर अपने आप को खाक करते हैं, और जब मरते हैं तो इसी मिट्टी के अंदर जाकर दफन हो जाते हैं। तोहमतें लगाने की कतई जरूरत नहीं है। और कभी कभी ऐसे हालात आते हैं मेरे भाइयों कि इंसान को कुछ चीज भली मालूम होती है लेकिन उसमें खैर नहीं होती। अल्लाह जानता है क्या बेहतर हमारे हक के अंदर है। अल्लाह का कुरान कहता है, मैं अपने पास से नहीं कह रहा, अल्लाह का कुरान कहता है असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम। कितनी बातें ऐसी हैं मुसलमानों जिनको तुम नापसंद करते हो हालांकि वो तुम्हारे हक में बेहतर होती हैं, और कितनी चीजें ऐसी हैं कि जो तुम्हारे हक में बेहतर नहीं होती और तुम उसे बेहतर समझते हो। हमने समझा कि ये हमारे हक में बेहतर है। अरे हमारा कोई नहीं है मुसलमानों, जाग जाओ। हमारे अगर हैं तो अल्लाह, अगर हमारा है तो हमारे नबी। इस दुनिया के अंदर हमारी हुक्मरानी यही है कि हम सारी दुनिया के अंदर नबी का पैगाम, नबी की इंसानियत को फैलाएं, मोहब्बत को आम करें, नफरतों के बाजार को खत्म करें। यही हमारे नबी की दावत और नबी की मेहनत है। मायूस होने की जरूरत नहीं। दुनिया है, हालात आते हैं जाते हैं, बदलते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, हम जमाने को लोगों के दरमियान अदल बदल करते रहते हैं। पहले आप हुक्मरानी कर रहे थे, अब कोई अल्लाह की हुक्मरानी कर रहा है। फर्क इतना है कि मुसलमान अल्लाह के रास्ते से हटा, अल्लाह को गुस्सा आया, अल्लाह ने दूसरों को मुसल्लत कर दिया। तो गौर करने की बात ये नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। जागो मुसलमानों, हमारे अंदर तो आज भी जागने की वो नहीं है। आज भी मुसलमान आपस में तकसीम हो रहे हैं, आज भी मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, आज भी मुसलमानों के अंदर बेहयाइयाँ और बुराइयाँ मौजूद है। बताओ ईमानदारी से, सुबह से लेके शाम तक अगर आप अभी गली के अंदर बाहर निकल जाओ तो सबसे बुराई बात यह है कि मुसलमानों में अखलाक नाम की चीज नहीं है। एक दूसरे को गाली देकर बोलते हैं। जब तक जबान से गाली न निकले तो बात पूरी नहीं होती। हलाल और हराम की तमीज मुसलमानों में उठ गई। अमानत में खयानत, चोरी डकैती, नौजवान मोबाइलों में लगकर अपनी जवानियां खराब कर रहे हैं। हमारी बच्चियों की इस्मत, हमारी बच्चियों की नामूस लुट रही है। क्यों?
اس لیے کہ ہمارے بزرگ لاپرواہ ہو گئے، گھر کے ذمہ داریوں میں ایسے الجھے کہ انہوں نے اپنی بچی کی پرورش کو بھی اپنی ذمہ داری نہیں سمجھا، بچوں کی تعلیم و تربیت کا بھی خیال ہمارے دل سے اٹھ گیا۔ ہم جانتے ہیں، آپ بھی اس بات کو کہیں گے کہ بالکل سچی بات ہے، جو مسلمانوں کی باتیں تھیں آج غیروں نے اپنا لی، جو مسلمانوں کی باتیں تھیں آج غیروں نے اپنا لی۔ ایک گردوارے کے اندر ایک مسلمان گئے، دیکھو کتنے افسوس کی بات میں تمہیں بتا رہا ہوں، مسلمان تو جب وہ گردوارے میں گئے، جیسے ہماری مسجدوں میں جب جاتے ہیں ہم لوگ تو ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ ہمیں خطرہ رہتا ہے چپلیں وغیرہ چوری ہو جائیں گی، تو سب سے پہلے اندر جانے سے پہلے چپل ہاتھ میں لے کے جھاڑ کے ایک ریک میں رکھتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ جب گردوارے میں گئے تو مسلمان مسجد کی طرح چپل اٹھانے لگا تو ایک سردار صاحب آئے، سکھ آئے اور آ کر کہنے لگے بھائی یہ مسجد نہیں ہے، آپ کی چپل کہیں چوری نہیں ہو رہی۔ سوچنے کا مقام ہوتا ہے، سوچو کہ ہم کہاں پہنچ گئے۔ آج اللہ کے گھر بھی محفوظ نہیں ہے، چوری کرنے والے اللہ کے گھر سے بھی چوری کر لیتے ہیں، اور جب پکڑے جاتے ہیں تو کہتے ہیں میاں اللہ کی تو کی ہے، تمہاری تھوڑی کی۔ یہی بات بڑی کمال کی بات ہے، اللہ کی ہے، اللہ کے بندے، اللہ کی بھی بلا کوئی چوری کر سکتا ہے؟ آدمی کو شرم اور غیرت آنی چاہیے کہ آج ہماری مسجدوں کے اندر سے جب چپلیں چوری ہو رہی ہیں تو ہم کہاں کس مقام پر پہنچ گئے۔ بات چپلوں کی نہیں ہے، بہت چھوٹی بات ہے، بات یہ ہے کہ کس گھر سے چوری ہو رہی ہے، یہ سوچنے کا مقام بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم کس کس بات کو بیان کریں؟ ابھی غیر مسلموں کے محلے میں چلے جاؤ تو دو باتیں بالکل نمایاں نظر آئیں گی جو مسلمانوں میں بالکل بھی نظر نہیں آتی۔ آپ دیکھو گے کہ ایک تو وہاں مسلمانوں کے محلے میں صفائی انتہائی بہترین نظر آتی ہے، کہیں بھی چلے جاؤ صفائی نظر آئے گی، اور مسلمانوں کے محلے میں اپنے آگے کا صاف ہو جائے بس دوسرے کا آگے کو دھکیل دے تھوڑا، اپنے گھر کی نالی آگے صاف ہو جائے، باقی ساری راستہ گندا ہو جائے، یہ انتہائی غلط طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نظافت نصف الایمان، صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے، جو صفا ستھرا نہیں رہتا اس کا ایمان بھی کامل نہیں ہوتا۔ سوچو۔ دوسری بات، ہم مسلمان محلوں میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے، ان کے بچے اندر پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ہمارے بچوں کے اندر کیا بات ہے، وہ نالی کے ڈنڈوں پہ کھیلتے ہوئے، گلی ڈنڈا کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے، نالی کی بال سے ناپاک بال سے کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اچھا ایمانداری سے بولو، ایسا نہیں ہے کمال پور کے نوجوان؟ ہم کہاں ہیں؟ ہم کیوں سو رہے ہیں؟ دیکھو سنو کان کھول کر، ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ، وہ کہہ کر گئے ہیں کہ نوجوانوں مسلمانوں جاگ جاؤ، ہندوستان کا آنے والا وقت بہت خطرناک ہے۔ آپ کی اور ہماری تو بغیر پڑھے لکھے گزر گئی، لیکن آنے والا بچہ اگر پڑھا لکھا نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ووٹ بھی ختم ہو جائے اور اس کا کوئی وجود باقی نہ رہے۔ اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ یہ آج پہلے جیسا دور نہیں ہے کہ آدمی جو ہے انگوٹھا لگائے اور کام چلا لے، آج دستخط کا دور ہے۔ ایسا بھی ہے آنے والا وقت کہ اگر آپ کے دستخط نہیں ہوں گے تو نہ تو آپ کو راشن دیا جائے گا، نہ آپ کو فلاں چیز دی جائے گی، نہ آپ کو اسکیم دی جائے گی، اور نہ آپ کا جو ہے کوئی حصہ ہوگا، بالکل آپ کو عدم قرار دے دیا جائے گا۔ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا، لوگوں مسلمانوں، اگر ایک وقت کا فاقہ کرنا پڑے تو فاقہ کرو، ایک وقت اگر بھوکا رہ کر پیٹ پر پتھر باندھنا پڑے تو پتھر باندھو، لیکن اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ میں نہیں کہتا مسلمانوں تم سے کہ ہر بچے کو عالم و مفتی بناؤ، دنیا کا نظام ہے، اگر ہر آدمی عالم بن جائے گا تو مسئلے کون پوچھے گا؟ اگر ہر آدمی عالم اور مفتی بن جائے گا تو دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ اللہ کا نظام ہے، اللہ نے ہر آدمی کو الگ الگ ذہن دیا ہے، لیکن اللہ کے واسطے آنے والی نسل کو بچوں کو پڑھاؤ۔ میں نہیں کہتا کہ عالم اور مفتی بناؤ، اسکول بھی جانا ضروری ہے۔ ہمیں یہاں پر اس ملک کے اندر کرسی پر بیٹھے ہوئے ڈی ایم او کی بھی ضرورت ہے، ہمیں آئی ایس آفیسروں کی بھی ضرورت ہے، ہمیں انجینئروں اور ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے محنت کر کے اپنے بچوں کو
نہیں پڑھایا تو ہمیں ڈی ایم چاہیے ایسا مسلمان ہو جو رشوت نہ لیتا ہو، ایسا مسلمان ہو جو غریبوں کی مدد کرتا ہو، ایسا ڈی ایم ایسا مسلمان ہو کہ جو مظلوموں کا سہارا بنتا ہو، جو یتیموں کی کفالت کرتا ہو، جو محمد رسول اللہ کا پیغام آپ کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر اپنا کر ساری دنیا کو یہ پیغام دینے والا ہو کہ ہم انسانیت کو پھیلانے والے ہیں، ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں، ہم غریبوں کا ساتھ دیتے ہیں اور ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ ایسا انسان جب مسلمان آگے بڑھیں گے تب دنیا کے اندر انسان پھیلے گا۔ یاد رکھنا، لکھا ہے کتابوں کے اندر ایک ایسا منصف بادشاہ حضرت عمر جیسا گزرا ہے، تاریخ کے اندر ہم تاریخ پڑھے، حضرت عمر جیسا انسان نہ دنیا کے اندر ملا۔ ابھی قاری صاحب نعت پڑھ رہے تھے کہ دیکھا حضرت عمر جیسا آج تک کسی نے سردار نہیں دیکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ جا رہے ہیں بیت المقدس کی طرف اور فلسطین کی طرف آپ جا رہے ہیں، آپ کا غلام آپ کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت عمر باری باندھ لیتے ہیں کہ ایک وقت کے اندر تھوڑی دور حضرت عمر اونٹ پر بیٹھیں گے اور نکیل پکڑ کر غلام چلے گا، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نکیل پکڑیں گے اور غلام اونٹ پر سوار ہو جائے گا۔ ارے کائنات کے نوجوانوں، ارے عیسائیت، ارے یہودیت، خدا کی قسم ایسا کوئی بادشاہ تاریخ پیش نہیں کر سکتی جو غلاموں کو سوار کرتا ہو اور خود اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلتا ہو۔ جب بیت المقدس قریب آتا ہے اور باری آتی ہے حضرت عمر کی نکیل پکڑنے کی اور غلام کے اونٹ پر بیٹھنے کی، غلام چیخنے لگتا ہے، کہنے لگتا ہے اے امیر المؤمنین، اے عمر، آج اللہ کے واسطے تم اونٹ پر سوار ہو جاؤ۔ فرمایا کہ میں سوار نہیں ہوں گا، میں انصاف کروں گا، باری تمہاری ہے، تم سوار ہو گئے۔ فرمایا نہیں، عیسائی دیکھ رہے ہیں، یہودی دیکھ رہے ہیں، کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کا سردار دیکھو، ارے چپل ٹوٹی ہوئی ہاتھ میں موجود ہے اور غلام کی نکیل کا اور اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے غلام کو غلام اوپر بیٹھا ہوا آ رہا ہے۔ ہائے ہائے، قربان جاؤں حضرت عمر ابن خطاب کے ایمان پر، آپ کے انصاف پر، آپ کے عدل و حمایت پر ساری دنیا سنے۔ آئے لوگوں سنو، عمر کا انصاف سنو۔ فرمایا اے غلام، مجھے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ دنیا عمر کے بارے میں کیا کہے گی، مجھے پرواہ ہے تو یہ کہ میرا اللہ کل قیامت کے دن مجھ سے یہ نہ پوچھ لے کہ عمر انصاف تو نے نہیں کیا، باری غلام کی تھی، تو نے اس کو کیوں پیدل چلایا، کیوں سوار نہیں کیا۔ مجھے اپنے اللہ کے سوال کی پرواہ ہے، مجھے دنیا کے سوال کی پرواہ نہیں۔ آج تو ہمارے نوجوانوں نے، آج ہمارے معاشرے میں صرف دکھاوا اور ناک کا مسئلہ بن گیا۔ ہم دنیا کے لیے کام کرتے ہیں، کسی سے کہو دین پر عمل کر لو، شادی سنت کے مطابق کر لو، کہیں گے میاں کیا کریں، لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ ہماری زندگی کے اندر سب سے زیادہ برائیاں جو آ رہی ہیں صرف اسی بات پر لوگوں نے یہ دل کے اندر بٹھا لیا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ نکال دو دل سے لوگ کیا کہیں گے، سینے میں اللہ کو بساؤ کہ میرا اللہ کیا کہے گا۔ اگر یہ بات دل میں آ گئی تو کوئی گناہ نہیں کر سکتا۔ بچیاں غریبوں کی بیٹھی ہوئی ہیں، مالدار اپنی ناک کو دکھا رہے ہیں، مالدار اپنی ناک کے مسئلے کو اتنی جہیز کو عام کر دیا گیا، اتنا نکاح کے اندر فضول خرچی کی جا رہی ہے۔ ارے مجھے افسوس ہوتا ہے، میں بہت شرف اور غیرت کے ساتھ، بڑی حمیت کے ساتھ، بڑے درد کے ساتھ، بڑے سوزے دلوں کے ساتھ کمال پور کے مسلمانوں میں تم سے یہ بات کہہ کر جا رہا ہوں، معاف کرنا اگر کسی کو بری لگے وہ لگتی رہے، ہم حق کہیں گے، کہتے کہتے مر جائیں گے، اور انشاءاللہ جب تک جسم میں جان رہے گی حق بات کہیں گے۔ ایک بہت بڑا ہندوستان کا مسلمان اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے تو 16 کروڑ روپے اپنی بیٹی کی شادی کے اندر خرچ کرتا ہے، اور اس کی مسجد کے امام کے بچے کی طبیعت خراب ہوتی ہے، وہی شخص جو اپنی بچی کی شادی میں 16 کروڑ روپے خرچ کر رہا تھا، وہ مسجد کا متولی اور خزانچی تھا اور ذمہ دار تھا، مسجد کے مولوی صاحب اور امام صاحب کے بچے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، وہ اپنے گھر جاتے ہیں، ایک ہفتے کی چھٹی لی، بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی، ایک ہفتہ اور تاخیر ہو گئی۔ خدا کی قسم افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جس قوم کے رہبر، جس قوم کے ذمہ دار ایسے ہوں، خدا کی قسم کوئی برسان حال نہیں ہوگا۔ اللہ غیروں کو اگر مسلط نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ جب امام صاحب واپس لوٹ کر آتے ہیں تو وہ 16 کروڑ
کرنے والا شادی کے اندر امام صاحب کے 4000 روپے کاٹ لیتا ہے کہ تم ایک ہفتہ لیٹ آئے ہو، تمہاری تنخواہ میں سے 4000 روپے کاٹ لیے جائیں گے۔ اماموں کی تنخواہ کاٹنے والوں، ارے سوچو تمہارے گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے، علماء کے خرچے کیسے پورے ہوں گے؟ علماء کی تنخواہ نہیں دی جاتی۔ اماموں کو ستانے والوں، افسے کی زبان میں جھانک کر دیکھو شادیوں میں کیسے فضول خرچی ہو رہی ہے۔ ارے علماء پر سوال کرنے والوں، مدرسوں پر انگلی اٹھانے والوں، دین پر انگلی اٹھانے والوں، اماموں کے پیچھے پڑنے والوں، علماء کو برا کہنے والوں، اللہ کی قسم اگر یہ شادیاں ہماری دین کے مطابق ہوتی، شادیوں میں لاکھوں روپے پھونک دیا جاتا ہے اور بات آئے علماء کی تنخواہ بڑھانے کی تو کہتے ہیں کہ ابھی ہمارا حساب نہیں ہے، موقع نہیں ہے۔ کیا علماء کے بچے نہیں ہیں؟ کیا ان پڑھانے والوں کے بچے نہیں ہیں؟ کیا ان کے پاس، کیا ان کے گھر کے اندر بیمار نہیں ہوتے؟ کیا ان کے بچے بیمار نہیں ہوتے؟ ارے غیرت کرو۔ میں کہوں گا اگر ہمارے امام، ہمارے علماء، ہمارے پیشوا کے اندر اگر کوئی بھی کسی بھی طرح کی پریشانی آئے تو قوم کو شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ساتھ دینا چاہیے۔ امام صاحب آپ ہمارے امام ہیں، عالم محترم مفتی صاحب آپ کی پریشانی میری پریشانی ہے، آپ میرے بچوں کو دین سکھاتے ہیں، آپ میرے بچوں کے نسل کی ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے آپ کو نہیں سدھارا تو یاد رکھنا آج مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آج پریشانیاں ہمارے سروں پر ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ پریشانیاں ہم اپنے سروں پر خود لا رہے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو دکھاوے میں ڈال رکھا ہے، ہم دین کے مطابق عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، معاف کیجئے گا، انہوں نے فرمایا آج ایسا قرب قیامت کا دور آ چلا ہے، اس دور کے اندر ایسا دور آ پڑا کہ ہر انسان نیک دکھنا چاہتا ہے، نیک بننا نہیں چاہتا۔ اگر ہم نیک بننے والے ہوتے تو ہماری تنہائیوں میں اللہ ہوتا اور گناہ نام کی چیز کوئی ہماری زندگی میں نہ ہوتی۔ میرے بھائیوں، ہمارے یہاں پر ہمارے اکابر تشریف فرما ہے، اپنے مدرسوں کی علماء کی قدر کرو اور ان کو غنیمت سمجھ کر اپنے مدرسوں کی کفالت کرو اور جتنا ہو سکے ان کا خیال رکھو۔ سوچو جیسے ہماری ضرورتیں ہیں، یہ بھی انسان ہیں، ان کی بھی ضرورتیں ہیں، اور دین کے تعلق سے جتنا ہو سکے اتنا جذبوں کا خیال رکھو۔ یہ ہم سب کے اور آپ کا ایمانی فریضہ ہے۔ میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا۔ ہمارے مفتی صاحب نے بتایا کہ ہمارے حضرت مفتی عقیل صاحب دامت برکاتہ مولانا عقیل صاحب شیخ الحدیث گلزار العلوم اور حضرت مفتی مولانا آس محمد گلزار صاحب اور مولانا اسلم صاحب اور ابھی ہم سب کے بڑے مخدوم حضرت مولانا مفتی ریاست علی صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف لا چکے ہیں۔ آپ کے سامنے انتہائی اہم اور قیمتی نصیحتیں فرمائیں گے۔ ہم سب کے بڑے ہیں، ہم سب کے بڑے مخدوم ہیں، اکابرین میں آپ کا شمار ہے۔ اللہ والوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم بزرگوں کی باتوں کو سنیں گے۔ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو کہ انشاءاللہ جب تک یہ جلسہ چلے گا ہم اللہ والوں کی باتوں کو سنیں گے، دین کی باتوں پر عمل بھی کریں گے۔ کہو انشاءاللہ، ہاتھ ایسے انشاءاللہ۔ دوسری بات، اب رمضان آ رہے ہیں، رمضان کے مہینے میں ایک چیز فرض ہے، بتاؤ کیا فرض ہے رمضان میں؟ کہو بھئی اپنی زبان سے، روزہ۔ کیا فرض ہے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے کو فرض کر دیا گیا ہے۔ بڑے بڑے ہٹے کھٹے نوجوان کھاتے پھرتے ہیں، ان سے کہا جائے روزہ رکھو تو کیا کہتے ہیں کہ میاں مجھے برداشت نہیں ہوتی وہ۔ غلط بات ہے، ہر آدمی کو اللہ کے حکموں پر عمل کرنا چاہیے۔ روزہ انتہائی اہم ترین عبادت ہے۔ ابھی سے جب آپ مزاج بنائیں گے تب مزاج بنتا چلا جائے گا۔ ابھی سے نیت کرو کہ انشاءاللہ رمضان میں ایک بھی روزہ نہیں چھوٹے گا، کہو انشاءاللہ، اور اللہ کی مکمل عبادت کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے۔ آج ہمارا پروردگار ہم سے ناراض ہے اور حالات آ رہے ہیں، انشاءاللہ حالات سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے بھی حالات تھے، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، کیا ڈرنے کی بات؟
کوئی خوف وارا سے اللہ کی رحمت سے ایمان والا مایوس نہیں ہوتا. ساری دنیا میں مل کر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، لیکن ایمان کامل ہونا چاہیے. نمازوں کا اہتمام کرو، روزوں کا اہتمام کرو، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارو. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.